کو مدینے سے نکل رہے ہیں 25 ذوالقعدہ سن 10 ہجری کو مدینے سے نکل رہے ہیں. کس غرض سے کہ اپنا آخری حج انجام دیں گے. میں ان تمام مطالب کو اس لیے بیان کر رہا ہوں بہت آرام سے کہ میں آخر میں یہ 5 ادنا سے گفٹ کا انتظام ہے، یہ تحفے ہیں، یہ اس غزیر کے موقع کی جہاں کے اوپر یہ تاکید ایک بات کے لیے ایک دوسرے کو گفٹ دیا جائے، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا جائے. اور آج کے دن جو ہمارا کچھ بھی خرچ کرتے ہیں وہ شمار نہیں ہوگا، اس کا نہ جانے کتنے گنا ثواب انسان کو ادا کیا جائے گا. چلو یہ ادنا سے گفٹ ہے صرف اس وجہ سے کہ جو مختلف بیان ہوں گے انہیں اگر غور سے سنا جائے اور اس میں سے 5 سوال کریں گے، جو بھی جواب دے گا اس کی خدمت میں یہ تحفہ ادنا سے تحفہ پیش کیا جائے گا. تو 25 ذوالقعدہ سن 10 ہجری کو پیغمبر اکرم مدینے سے نکل رہے ہیں. یہ اس اعلان کے ساتھ کہ میں اس کے بعد میری حیات باقی نہیں رہے گی، میں خدا کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا. لہذا جس سے بھی ممکن ہو میرے ساتھ حج کے لیے میرے ساتھ آئے. اور مقصد یہ ہوگا کہ سب کو حج کے اعمال اور مناسک کو آسانی کے ساتھ بہت ہی باریکی سے میں سکھاؤں گا. اللہ کا رسول اگر حج کے مناسک کو سکھائے گا تو اس کا عالم کیا ہوگا. ہر دل میں خواہش ہے کہ میں پیغمبر کے ساتھ حج کروں اور حج کے اعمال کو سیکھوں. اس غرض سے، اس شوق سے، اس اشتیاق سے کتنے لوگوں کو مجمع اکٹھا ہوا؟ 1.25 لاکھ حاجی ہمارا آپ سنتے ہیں کہ غزیر رقم میں موجود ہے. تو 1.25 لاکھ لوگ اس اشتیاق سے کہ پیغمبر اکرم کے ساتھ ہم جانے کے بعد مناسک حج کو سیکھیں گے. یہ قافلہ روانہ ہوگا اس وقت مولا کائنات یمن میں فتح یمن کے لیے. پیغمبر اکرم نے ایک خط بھجوایا کہ ہم مدینے سے نکل رہے ہیں، آپ یمن سے حج کے لیے نکلیے، مکے میں ہماری ملاقات ہوگی. یہ قافلہ مدینے سے مکے پہنچتا ہے، ادھر سے مولا کائنات یمن سے مکے پہنچتے ہیں. اب ایک عجیب تاریخ کا منظر ہے کہ پیغمبر اکرم آواز دیتے ہیں کہ علی یہ بتائیے کہ ہم نے مقام مسجد شجرہ سے نیت کی. بہرحال جب حج کرتے ہیں، حج کے لیے جو احرام باندھتے ہیں نیت کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ نے بھی نیت کی ہوگی، آپ نے کیا نیت کی؟ ایک مرتبہ مولا کائنات نے آواز دی کہ اے اللہ کے رسول، ہم یقیناً ہم اور آپ الگ الگ جگہ سے آ رہے ہیں. میں یمن سے آ رہا ہوں اور آپ مدینے سے آ رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کی، لیکن آپ نے بھی نیت کی، میں نے بھی نیت کی. میں نے جب نیت کی تو میرا قصد یہ تھا کہ میری نیت وہی ہے کہ جو اللہ کے رسول کی نیت ہے، جو اللہ کے رسول کی نیت وہی میری نیت ہے. تو پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کو آواز دی کہ ٹھیک ہے، اب جو ہے یہاں سے قافلہ روانہ ہوگا، حج کے مناسک انجام دے جائیں گے. یہ مسلمان حج کے مناسک کو انجام دے رہے ہیں. اور جب حج تمام ہو جاتا ہے تو پیغمبر اکرم نے حکم دیا کہ اب مدینے کی جانب روانہ ہوں گے. ابھی تک پیغمبر کی خدمت میں جناب جبرائیل 2 مرتبہ آ چکے ہیں. آواز دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک پیغام ہے اہم، اس کو پہنچانا ہے. پیغمبر اکرم صرف اس خوف سے کہ اتنے بڑے مجمع میں اچھی خاصی جو تعداد ہے وہ کن کی ہے؟ مومنین کی ہے، منافقین کی ہے. اچھی خاصی تعداد منافقین کی ہے. تو پیغمبر اس خوف سے اس اعلان کو ملتوی کر رہے تھے، مؤخر کر رہے تھے کہ بعد میں کریں گے. اور جب یہ قافلہ مدینہ سے نکل کر مکے سے نکل کر مدینے کی جانب واپسی کے لیے چل پڑتا ہے تو دوسری تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مقام جوہفہ کے اوپر، مقام جوہفہ پورا ایک علاقہ ہے جہاں سے بعض لوگ اپنے احرام کو بھی باندھتے ہیں. جوہفہ کے مقام کے اوپر جب یہ قافلہ پہنچتا ہے تو پیغمبر اکرم آواز دیتے ہیں کہ یہاں کے اوپر رک جاؤ، اس لیے کہ مجھے کچھ کہنا ہے. اب یہاں جب مقام جوہفہ پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل تیسری بار نازل ہوتے ہیں اور اب وہ لہجہ جو قبلی لہجہ، اس سے پہلے جو لہجہ تو وہ لہجہ نہیں ہے. اب لہجہ کیا ہے؟ لہجہ یہ کہ یا ایھا الرسول آئے بلغ نازل ہوتی ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. جس وقت پیغمبر اکرم کی خدمت میں یہ آیت آئی ہے پیغمبر نے کہا سب رک جاؤ. اب رکے بھی تو اتفاق کیا ہے کہ اس مقام کے اوپر، یہاں کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گڑھا ہے، تالاب ہے کہ یہاں پانی بھرا ہوا ہے. اس جگہ کو، یہاں کے اوپر پانی بھرا ہوا ہے، اس جگہ کو کہا جاتا تھا خم. اس کو خم کہا جاتا ہے. اور یہ جو
ہم اپنی زبان میں جہاں پانی جمع ہوگا اسے تالاب کہتے ہیں. الگ الگ زبان میں الگ الگ چیزیں ہیں تالاب، پر ہمارے یہاں ہمارے علاقے میں تالاب کہا جاتا ہے. تو اب اس اعتبار سے چونکہ اس جگہ کا نام ہے قم، تالاب کو عربی میں کہا جاتا ہے غدیر، اور یہ واقعہ وہاں کے اوپر پیش آیا، اس لیے اس واقعے کو کہا جاتا ہے کہ غدیر قم. غدیر قم یعنی وہ واقعہ کہ جو اس مقام کے اوپر یعنی اس تالاب کے کنارے پیش آیا. کیا ایک گڑھا ہے یہاں پر بارش ہوتی تو پانی وہاں کے اوپر جمع، تو مقام جوفا ہے، پورا علاقہ جوفا کا ہے. جو یہ واقعہ پیش آیا وہ غدیر قم کے میدان میں. پیغمبر اکرم نے کہا کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ان سے کہا جلدی جلدی آ کر مجھ سے ملاقات کریں، اور جو آگے رہ گئے ہیں دستور دیا گیا کہ ان سب کو پیچھے بلایا جائے. اب ہر کے دل میں یہ سوال ہے کہ آخر کون سی بات ہے جو پیغمبر مدینے میں نہیں کہہ سکتے. بھائی حج کا کیا ارکان انجام دینا سخت ہے. ہم جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو جا چکے ہیں وہ آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ جب حج کے مراحل انجام دیے جاتے ہیں 9 10 11 12، تو انسان اتنا تھک جاتا ہے، اتنا غصہ ہو جاتا ہے کہ اگر اس سے پوچھا جائے کہ تمہاری خواہش کیا ہے تو ہر ایک یہ کہتا ہے کہ اب ہمیں گھر پہنچا دو. اب یہاں کے اوپر جب گھر کی طرف تیزی سے یہ قافلہ روا دوا ہے، وہاں سے پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جانا ہے، یہاں کے اوپر رکنا ہے. تو ہر ایک دل میں یہ سوال ہے کہ آخر کون سی ایسی بات ہے، کون سا ایسا پیغام ہے کہ جو رہ گیا ہے. اب پیغمبر اس چٹیل میدان میں جہاں کے اوپر نہ پانی ہے، نہ درخت ہے، نہ سایہ، یہاں کے اوپر درست ہے پیغمبر کے دستور کے مطابق وہ قافلہ وہاں کے اوپر رک گیا. پیغمبر نے دستور دیا کہ سب اپنے اثاثے کو، اپنے سامان کو یہاں کے اوپر جمع کر دیں. اور موجود جو صحرا میں پتھر تھے اور جو کجاوے تھے اس کے ذریعے سے ممبر بنایا جائے. پیغمبر نے یہ حکم دیا. ممبر تیار ہوا. ممبر تیار کرنے کے بعد اب اللہ کے رسول، جہاں کے اوپر آپ یہ تصویر کے ذریعے سے ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب ممبر تیار کروا لیا تو بلندی کے اوپر خود گئے. ممبر کی بلندی کے اوپر گئے اور جانے کے بعد آپ نے مولا کائنات کو بلایا. مولا کائنات پیغمبر بلندی کے اوپر مولا کائنات کو ممبر کے اوپر بلایا ہے. مولا کائنات کے ادب کا عالم نہیں. پیغمبر جس مقام کو، جس بلندی کے اوپر زینہ نیچے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ہے ادب کا، یہ ہے احترام کا عالم کہ میں پیغمبر کے برابر میں نہیں کھڑا ہوں گا. پیغمبر نے بلایا. بلانے کے بعد آواز دی کہ مجھے تمہیں پتا ہے کہ سب کچھ میں نے بیان کر دیا، نماز بیان کر دیا، روزہ، حج، زکات، تمام احکامات کو میں نے بیان کر دیے ہیں. اب جبرائیل 3 بار ابھی تک میرے پاس آ چکے ہیں کہ ایک اہم پیغام ہے اسے پہنچا دیا. اگر نہ پہنچایا تو کچھ بھی نہ کیا. یہ اتنا اہم پیغام ہے. تو اس کے بعد پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری جو اتنی بڑی تعداد ہے ان میں سے ہر ایک فرد کے بارے میں جانتا ہوں کون مومن ہے اور کون منافق ہے. ابھی تک میں صرف اس اعلان کو اس لیے مؤخر کر رہا تھا تاکہ مجھے خوف تھا کہ کہیں منافقین اسلام کو نقصان نہ پہنچا دیں بعد میں کسی پھرنے کے ذریعے سے. لیکن پروردگار عالم کا اب یہ دستور آ گیا کیا واللہ یعصمک من الناس، کیا پیغمبر آپ ڈریے نہیں، آپ کو خدا ان منافقین کے شر سے بچانے والا ہے. لہذا میں اپنی بات کو یہاں کے اوپر پہنچاؤں گا اللہ کے دستور کے مطابق. اب یہاں کے اوپر مولا کائنات کو بلانے کے بعد پیغمبر اکرم نے خطبہ ارشاد فرمایا. خطبہ جو خطبہ غدیر کے نام سے مشہور ہے. خطبہ ارشاد فرمایا کہ خطبے میں سب سے پہلے حمد و ثنا الہی، سب سے پہلے اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اور یہ طریقہ کار بھی ہے کہ آپ جتنے بھی خطبے آپ دیکھیں سب کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، جو اس بات کا اعلان ہے کہ ہم ہر حال میں خدا کے شاکر ہیں اور ہر حال میں ہم خدا کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں. لہذا اب اس کے بعد پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کے فضائل کو بیان کرنا شروع کیا. اور یہ کیا پہلی مرتبہ ہے کہ فضائل کو بیان کر رہے ہیں؟ پہلی مرتبہ نہیں ہے فضائل کو، بارہا فضائل کو بیان کر چکے ہیں. لیکن فضائل کو یہاں کے اوپر بھی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو علی کے فضائل وہ ہیں
کہ جس کے برابر کبھی بھی کوئی پہنچ نہیں سکتا، اور کبھی بھی تم یہ کوشش نہ کرنا کہ تم علی کے فضائل کا مقابلہ کرو یا اپنے آپ کو علی سے موازنہ کرو، اپنے آپ کو علی سے مقایسہ کرو۔ پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پیغمبر اکرم نے جو تاریخی جملہ ہے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ کیا تمہارے نفوس کے اوپر، کیا تمہارے جانوں کے اوپر میرا تم سے زیادہ حق نہیں ہے؟ سب نے کہا کہ قالوا بلا الست اولا بکم من انفسکم، پیغمبر نے فرمایا، سب نے کیا کہا؟ قالوا، سب نے کہا بلا، ہاں میری جانوں کے اوپر، ہمارے نفسوں کے اوپر آپ سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں، آپ کو سب سے زیادہ حق ہے۔ تو اس جب دو مرتبہ کہا، ایک مرتبہ سب نے کہا آپ، اس کے بعد پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا مولا کون ہے؟ کہا ہمارا جو مولا ہے وہ اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ دو بار انکار لے لیا۔ اب تیسری مرتبہ پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا کہ اگر تم مانتے ہو اللہ کو مولا اور مجھے اپنا مولا مانتے ہو تو میں کہتا ہوں من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ اللهم صل علی محمد۔ اگر تم مجھے مولا مانتے ہو تو پھر آج کے بعد سے میں جس کا مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر اکرم نے کہا کہ آ کر میرے ہاں پہ بیعت کرو کہ تم میری بات کو مانو گے، جو میں کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق کرو آ کر۔ اور یہ واقعہ جب ختم ہو گیا، آپ کے اوپر مولا کائنات کی ولایت کا، وصایت کا، خلافت کا، امامت کا اعلان کر دیا اور آپ کی نسل میں بھی امامت کے دوام کا اعلان کر دیا، تو اب پیغمبر اکرم نے اسی پہ اکتفا نہیں کیا ہے، یہ اعلان تو ایک دن میں ختم ہو گیا، لیکن اصل جو مرحلہ جہاں کو یہ چوتھی تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ ہر ایک مبارکباد پیش کرے گا، ہر ایک مبارکباد پیش کرے گا، کوئی ایسے نہیں جائے گا۔ اب 1.25 لاکھ لوگ ایک ایک کر کے اگر مبارکباد پیش کریں گے تو کتنا وقت لگے گا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ مبارکبادی کا جو سلسلہ 3 دن تک چلتا رہا، 3 دن تک مبارکباد دیتے رہے۔ انداز یہ ہے کہ مرد مولا کائنات، یہ دو خیمے، ایک خیمے پیغمبر اکرم موجود، ایک میں مولا کائنات، ہر ایک باری باری سے جاتا ہے اور مولا کائنات کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتا ہے، اس اعلان کی تصدیق کرتا ہے کہ جو پیغمبر اکرم نے ابھی کچھ دیر پہلے اعلان کیا تھا۔ اب پیغمبر اکرم نے مردوں کو دستور دیا کہ علی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیعت کریں گے۔ عورتیں کس طرح سے بیعت کریں گی؟ ایک کشت میں پانی کو رکھا گیا اور ایک طرف مولا کائنات نے ہاتھ رکھا، دوسری طرف عورتیں آتی تھی ایک ایک کر کے ہاتھ اس کشت میں رکھ کر اور آگے چلی جاتی تھی، گویا کہ اپنے اعلان بیعت کا اعلان کر رہی تھی کہ ہم اس بیعت کے اوپر باقی ہیں، ہم پیروی کریں گے، ہم اقتدا کریں گے۔ اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہا، اتنا پیغمبر نے اہتمام کیا۔ اور آپ بتائیں کہ اس اعلان کو بھولے نہیں، پیغمبر نہیں چاہتے کہ اہتمام اس لیے ہو رہا ہے تاکہ کوئی نہ بھولے۔ کتنے دن کے بعد اس اعلان کو بھول گئے؟ 70 دن کے بعد اس اعلان کو بھول گئے۔ 70 دن کے بعد ہر ایک اس اعلان کو بھول گیا۔ کچھ افراد ہیں جنہیں یہ اعلان یاد ہے، مولا کائنات مہاجرین و انصار کے دروازے کے اوپر جا کر کھٹکھٹاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ تم غدیر میں تھے، تو کچھ انکار کر دیتے تھے کہ نہیں ہم غدیر میں تھے ہی نہیں، کچھ اگر اقرار بھی کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ٹھیک ہے تھے لیکن ہمیں یاد نہیں ہے کہ غدیر میں ہوا کیا، یاد نہیں ہے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم نے اتنا اہتمام کیا، اتنی چلچلاتے دھوپ میں قافلے کو روکا، 3 دن تک مبارکبادی کا سلسلہ تاکہ کوئی نہ بھولے، لیکن اس کے بعد بھی بھول گئے، 70 دن لگا بھول گئے۔ اور اس کے بعد بھولنے کا عالم یہ ہے کہ ہر درد کے اوپر جناب سیدہ جاتی ہیں، مولا کائنات جاتے ہیں، یاد دلاتے ہیں، لیکن یاد دلانے کے بعد بھی اب خود آپ مثال کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں کہ کسی سوئے ہوئے انسان کو انسان جگانا چاہے تو آسانی سے جگا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی سونے کا ناٹک کر رہا ہو تو اس کو انسان بیدار نہیں کر سکتا ہے۔ غدیر انہیں بھی معلوم تھا، انہیں یاد تھا، پیغمبر اکرم کا یہ جانشین یاد دلا رہا تھا، لیکن چونکہ یہ بھولنے کا ناٹک کر رہے تھے اور یہ آج کے رنگ میں ڈھل رہے تھے،
جو سامنے دکھائی دے رہا تھا بحرانی میں، جو علی کی عدالت کو برداشت کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں تھی، لہذا جو حال میں چل رہا تھا اسی کے رنگ میں ڈھل گئے اور بھول گئے۔ اسی لیے تاریخ یہ کہتی ہے کہ تاریخ انسانیت کا سب سے مظلوم ترین جو شخصیت ہے وہ مولا کائنات کی ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اگر کسی بھی عدالت کسی بھی مسئلے کو حل کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے دو گواہوں کے ذریعے سے اپنا حق انسان ثابت کر دیتا ہے، لیکن علی ابن ابی طالب ایسی مظلوم ذات کا نام ہے کہ جس کے حق کے لیے 1.25 لاکھ گواہ تھے، لیکن وہ گواہ ناکافی نکلے۔ 1.25 لاکھ گواہوں کے ہونے کے بعد بھی مولا کائنات اپنے حق کو حاصل نہ کر سکے۔ اس سے بڑا مظلوم کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے، لہذا پیغمبر نے اتنا اہتمام کیا۔ اور تنہا مبارکبادی کا سلسلہ نہیں، جہاں کے اوپر آپ 5ویں تصویر میں ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ جو واقع بدیر یا ولایت کا انکار کرنے والا اس کا انجام کیا ہوا؟ ایک شخص آتا ہے حارث فہری کے نام سے، حارث، اس کا نام کیا؟ حارث فہری آتا انتہائی غضب کے عالم میں پیغمبر کی خدمت میں آواز دیتا ہے کہ پیغمبر آپ نے کہا ابھی تک جو بھی کہا ہم نے مانا، آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھا، آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا، آپ نے جو کہا، آپ نے کہا جہاد کے لیے جانا ہے، ہم نے وہ بھی کیا، لیکن اب کون سی ایسی فضیلت ہے کہ جو قریش کے پاس نہ موجود ہو؟ آپ اللہ کے رسول، علی کو آپ نے اپنا جانشین قرار دے دیا، اپنی بیٹی کو سارے جہان کی عورتوں کی سردار قرار دیا، سیدۃ نساء العالمین، اپنے نوازوں کو جوانان جنت کا سردار قرار دیا، ساری فضیلت قریش میں موجود ہے۔ اس کے بعد بھی ایک نئی فضیلت آپ اپنے قریش میں رکھنا چاہتے ہیں کہ علی کو سب کچھ سونپے جا رہے ہیں، اسی لیے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ یعصمک من الناس، اور اس کے بعد جہاں کے اوپر جس وقت پیغمبر نے یہ اعلان کیا تو کون سی آیت آئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہ اتنا بڑا اعلان تھا کہ جہاں کے اوپر پروردگار عالم نے اعلان کیا کہ آج دین کامل ہو گیا، آج دین مکمل ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ موجود تھے منافقین کی شکل میں کہ جس انتظار میں تھے کہ پیغمبر کی آنکھ بند ہو تو ہم دین میں اپنی منمانی کرنا شروع کر دیں، لیکن جیسے ہی پیغمبر اکرم نے علی کو اپنا جانشین بنایا تو قرآن مجید کی کیا آیت کیا کہتی ہے؟ الیوم یئس الذین کفروا، کافرین آج مایوس ہو گئے۔ ابھی تک یہ تصور کر رہے تھے کہ جب تک پیغمبر زندہ ہیں جب تک چلو کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پیغمبر کی آنکھ بند ہوگی تو ہم اپنے اعتبار سے دین میں تعویلیں کرنا شروع کر دیں گے، دین کو اپنے حساب سے چلانا شروع کر دیں۔ لیکن جیسے ہی مولا کائنات کی خلافت کا اعلان ہوا آج کافر مایوس ہو گیا کہ ابھی تک پیغمبر اکرم تھے دین کے محافظ، اب قیامت تک کے لیے مولا کائنات اور آپ کی نسل سے 12 جانشین کو طے کر دیے، 11 جانشین کو طے کر دیے۔ یہ حارث آتا ہے، آنے کے بعد آواز دیتا ہے کہ اللہ کے رسول اگر یہ اعلان آپ نے کس کے حکم سے کیا؟ آواز دی یہ اعلان میں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ تو حارث سے کہتا ہوا آگے بڑھا کہ اگر یہ اعلان آپ نے اللہ کے حکم سے کیا ہے تو ایک عذاب میرے اوپر نازل ہو اور میں ہلاک ہو جاؤں۔ اور تاریخ بتاتے ہیں ایک پرندہ آسمان میں نمودار ہوا اور اس کے چونچ میں ایک چنے کے دانے کے برابر پتھر کی شکل میں ایک شے تھی، اس نے آسمان کی بلندی سے حارث کے اوپر وہ پتھر گرایا ہے۔ حارث کے سر کے اوپر جب وہ پتھر گرتا ہے اس کی شدت یہ ہے کہ اس کے وجود سے وہ پتھر باہر ہو جاتا ہے اور وہیں کے اوپر وہ گر جاتا ہے، اور تنہا پروردگار عالم نے اسی کے اوپر نہیں چھوڑا بلکہ تاریخ میں بتاتی ہے کہ آسمان سے ایک بجلی نازل ہوتی ہے، اس نتیجے میں یہ ہلاک ہوتا جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ تو گویا اللہ نے میسج دینا چاہتے ہیں، پیغام دینا چاہتا ہے کہ دیکھو ہر ایک گناہ کی بخشش ہے، لیکن ولایت علی کے منکر اور اس کا انکار ایک ایسا گناہ ہے جس کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ انکار ولایت ایک ایسا گناہ ہے جس کی بخشش اصلاً ممکن نہیں ہے۔ لہذا حارث ہلاک ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے
چھٹی تصویر میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام خانہ خدا کے قریب موجود ہیں اور یہی وارث غدیر بھی ہیں، چونکہ خطبہ غدیر میں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ میں علی کو اور اولاد علی کو ولی بنا رہا ہوں، خلافت اور امامت کے درجے کے اوپر فائز کر رہا ہوں، اپنا جانشین مقرر کر رہا ہوں۔ لہذا آج اگر کوئی وارث غدیر ہے تو امام زمانہ علیہ السلام ہے، اور صفت یہ بتائی کہ جو آخری حجت ہوگا اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ اس کا نام میرے نام سے اوپر ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اور وہ تمام انبیاء اور رسول کے علم کا مرکز ہوگا، سب کا علم احاطہ کیے ہوگا، وہ ظہور کرے گا۔ اور امام جب خانہ خدا کے پاس آئیں گے تو وہاں کو دو رکعت نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کے بعد اب جس وقت خانہ خدا کی طرف بڑھتے ہوں گے تو امام کے زبان کے اوپر جو آیت ہوگی وہ آیت ہوگی اما یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف سوء، یہ آیت امام کے زبان مبارک کے اوپر ہوگی، اور امام جب خانہ خدا کے پاس پہنچیں گے تو حضرت جبرائیل نازل ہوں گے، آواز دیں گے یہ اللہ کی آخری حجت آپ کے ظہور کا وقت ہو گیا ہے، آپ کے ظہور کا وقت ہو گیا ہے۔ اس وقت امام زمانہ علیہ السلام آواز دیں گے الا یا اہل العالم انا بقیت اللہ، یہ آواز جب آپ بلند کریں گے تو ہر ایک مومن کا قلب مطمئن ہو جائے گا، سب کے ذہنوں تک سب تک یہ آواز پہنچ جائے گی، لہذا کوئی بھی اس بات کے لیے پریشان نہ ہو کہ ہم دور دراز میں رہتے ہیں تو امام کی آواز ہم تک کیسے پہنچے گی۔ امام جس وقت یہ آواز بلند کریں گے کہ انا بقیت اللہ، جو بھی مومنین ہوں گے ان تک یہ آواز پہنچ جائے گی، اور جس وقت امام ظہور کریں گے، ظہور کرنے کے بعد جب حکومت قائم ہوگی تو آخری تصویر میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ امام جس وقت ظہور کریں گے تو دنیا کس طرح کی ہوگی۔ آپ زمینوں کے اعتبار سے دیکھیں، جو زمین اپنی برکتوں کو ابھی چھپائے ہوئے ہے، اس طریقے سے اس میں برکتیں زمین بہرحال خزانہ موجود ہے، زمین میں جو بھی خزانے موجود ہوں گے امام کے ظہور کے بعد سارے خزانے باہر آ جائیں گے۔ بارشیں، یہاں انسان تصور کرتا ہے کہ اور آج پریشان اس بات کے لیے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اس زمانے میں حالات یہ ہوں گے کہ بارشوں کا نزول ہوگا، رحمت الہی بے کران نازل ہوتی رہے گی، اور ہر طرف خوشحالی ہوگی، امن و امان کا عالم یہ ہوگا کہ اگر کوئی خاتون کہیں سے گزر بھی جائے گی اور اس کے جسم کے اوپر بے شمار اگر سونا بھی ہوگا تو بھی کوئی اس کو نقصان پہنچانے والا نہیں، وہ امن و امان کا یہ عالم ہوگا۔ اور بھی روایت کہتی ہے کہ جس وقت امام کی حکومت ہوگی، ہم اور آپ ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ ہر مقام کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر فقراء کی کثرت ہے، فقیر موجود ہے، سماج کر رہے ہیں، لیکن اس وقت عالم یہ ہوگا کہ ہم اور آپ اپنے صدقات، اپنی زکات کو لے کر فقراء اور ضرورت مندوں کی تلاش کریں گے، کوئی زکات اور صدقہ لینے والا نہیں ہوگا۔ امام کی حکومت ایسی ہوگی، زمین میں برکت ہوگی، اور یہ ظالمین، یہ ظلم جب اس وقت امام آئیں گے، یہ حقیقت سے ظلم ہو رہا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ کسی کے حق کو قتل کر دے، کسی کو بے سبب مار دے۔ تو فلسطین کا واقعہ آپ دیکھ کر فلسطین میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کے علاوہ لبنان میں بے شمار خون بہائے جا رہے ہیں، بے قصور لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اور بھی دیگر ممالک میں ظلم و ستم جاری ہے۔ ظالمین آج اپنے ظلم کے ذریعے سے مظلوموں سے ان کا حق چھین سکتے ہیں، لیکن کل جب امام کی حکومت آئے گی تو امام کا انتقام لینے کا انداز یہ ہوگا کہ امام تنہا ظالمین کا خاتمہ نہیں کریں گے بلکہ پورے ظلم کا خاتمہ کر دیں گے۔ ہر طرف امن و امان ہوگا، ہر طرف سکون ہوگا، ہر طرف چین ہوگا۔ اب جب اس طرح کی دنیا ہوگی تو ہمارا دل بھی سڑکتا ہے، سب کا دل یہ سڑکتا ہے کہ وہ دن آ جائے، تو ہم خدا کی بارگاہ میں پھر اب دعا کریں کہ وہ دن آ جائے
اور اس سے بہتر دعا کیا ہو سکتی ہے کہ آج روز جمعہ روز قدیر آج ہی کا دن وہ ہو، کاش وہ دن ہوتا کہ جب امام کا ظہور نصیب اپنی آنکھوں سے اپنے امام کے نورانی چہرے کو ہم دیکھتے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی اگر ہم اس دنیا چاہتے ہیں اس طرح کا جان پر اپنا امان و سکون چین ہو، تو جو روایتیں کہتی ہیں یہ ہے کہ بہترین جو عمل ہے میری امت کا کیا ہے، جو بہترین عمل ہے وہ کیا ہے، انتظار فرج ہے، اور امام کے ظہور کی دعا ہے، امام کے ظہور کی دعا ہے، انتظار فرج ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری کہ امام کی سب سے پہلے امام کی سلامتی کی دعا کریں اور اس کے بعد امام کے ظہور کی دعا کریں، امام کی ظہور کی دعا کرتے رہیں، امام کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہیں تاکہ وہ دن ہمیں نصیب ہو۔ لہذا پروردگار عالم کی بارگاہ ہمیں دعا یہ ہونی چاہیے کہ خدا آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں وہ دن نصیب فرما کہ ہم اپنے آنکھوں سے اس آخری حجت کی زیارت کر سکیں۔ خدا کے واسطہ ہے محمد کا ہمیں توفیق دے کہ ہمارے اعمال اس لائق ہوں کہ ہم اپنے امام کے سامنے کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کر سکیں کہ ہم آپ کے عوام انصار میں سے ہیں۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ ہمارے صالحہ بنائیں، ہمارے تمام گناہان چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں چاہے وہ بڑے گناہ ہوں کو بخش دے۔ خدا کے واسطہ ہے محمد کا جہاں کہیں محبان اہل بیت ہیں ان کی جان مال ان قابلوں کی حفاظت فرما، ظالمین اگر قابل اسلامی ان کو نابود فرما، محبین کہیں کے اوپر بھی ہوں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں ان سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ خدا کے واسطہ ہے محمد کا جو مشکلات میں گرے ان کی مشکلات کا حل فرما، پریشان ماں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ خدا کے واسطہ ہے محمد کا مومنین کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ خدایا اس ادنا سی کوشش جو ان برادران نے کی ہے اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، اور تنہا انہیں نہیں ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ زیادہ ہمارے صالحہ ہو جائیں۔ خدایا آپ کی حجت کے ظہور میں قاتل ہم سب کو امام کے عوام انصار میں شمار ہونے کے لائق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل ولیک الحسن بن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة ولي محافظا وخيرا وناصرا وذليلا معينا حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا۔ آج روز جمعہ ہے، ویسے بھی امام کے لیے سلوات بھیجنا اس کے بہت زیادہ فوائد بہت زیادہ ثواب ہے، اور روز جمعہ تاکید ہے کہ اگر کوئی ذکر انسان کثرت کے ساتھ پڑھے وہ ذکر ہے ذکر سلوات، لہذا اس ذکر کو اس انداز میں پڑھیں کہ ہم امام کے حقیقی محب ہیں۔ 3 مرتبہ سلوات کے ذریعے سے اللہ